خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. علامہ قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب, مفتی احسن نوید نیازی صاحب, مفتی عامر صاحب, مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی احسن نوید صاحب جی سوال چلے گا. جی السلام علیکم وسیم بھائی, مجھے یہ وعلیکم پوچھنا ہے السلام. کہ ہم پر بہت زیادہ نظر ہے, ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو جلدی میں نظر لگ جاتی ہے, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا کریں ایسا کہ ہم کو نظر نہ لگے. میں تو کیا بتاؤں. جی سر بتائیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حدیث کریمہ میں صراحتاً آیا العین حق, نظر بد کا لگنا برحق ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی تو نظر سبقت کر جاتی. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور مرد کو قبر میں اتار دیتی ہے. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک روایات نقل کی ہیں کہ میری امت کی زیادہ اموات قضاء و قدر کے بعد وہ نظر سے ہوں گی. علامہ عینی نے حدیث نقل کی عمدۃ القاری کے اندر. تو اس طرح کی کئی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے. اور نظر صرف حاسد ہی کی نہیں لگتی, نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات. والدین کی نظر بھی لگ جاتی ہے. میں کہتے ہیں یار چلو کرو یار میری نظر نہ لگ جائے تمہیں, تو ایسا ہو بھی جاتا ہے. یہ ہو بھی جاتا ہے, اپنی بھی لگ جاتی ہے, والدین کی بھی نظر لگ سکتی ہے. حاسد کی نظر زیادہ بری نظر ہوتی ہے وہ اس میں تو obviously, لیکن جو اپنی نظر ہے یہ بھی لگ سکتی ہے. کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ حاسد ہی کی لگے گی. اسی لیے حدیث میں تلقین فرمایا کہ جب بھی کسی کی کوئی چیز پسند آئے, اپنی پسند آئے یا بھائی کی آئے یا اہل و عیال کی آئے, تو برکت کی دعا مانگے. یا تو یوں کہے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ, یا یوں کہے اللہم بارک علیہ ولا تضرہ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ, یا اپنی زبان میں کوئی دعائیہ کلمہ کہہ دے یا ماشاءاللہ بھی کہہ دیں. جو آپ نے کہا تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر صرف ماشاءاللہ بھی کہہ دیں تو اللہ کے نام کی برکت سے نظر نہیں لگے گی. ایک تو یہ ہو گیا کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز اپنی پسند آئے یا جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کی پسند ہے تو آپ ماشاءاللہ کہہ لیں, دعائے برکت کر لیں. دوسرا, نظر سے بچنے کے لیے جو ہے سورہ قلم کی جو آخری دو آیات ہیں, وہیں یکاد الذین کفروا سے لے کر آخر تک آخری دو آیتیں, یہ سورہ قلم. ٹھیک, سورہ ملک کے بعد جو دوسری صورت ہے 29ویں پارے کی دوسری صورت سورہ قلم, نون والقلم, اس کی آخری دو آیتیں بہترین ہیں. اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس, وہ تو نظر بد کے لیے مجرب ہیں, اور وہ ایسی ہیں کہ ان کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. نظر کو کاٹنے کے لیے بھی, جادو کے لیے بھی, آسیب کے لیے, بندش کے لیے, ہر طرح کی چیز کے لیے. بالکل صحیح ہے. یعنی رضا داؤدانی صاحب یہ یعنی اگر نظر ایک تو تھا نا جادو, ایک عمل ہے نا کہ اللہ نہ کرے میں نے سوچا کہ کسی کے ساتھ یہ کرنا ہے, میرے پاس ایک علم ہے, میں نے پھونکا پھاکا جو بھی کیا اور اس پہ اثر کر گیا یا نہیں کیا. نظر اس کا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب ضروری نہیں ہے کہ میں بیڈ انٹینشن سے کچھ پڑھوں یا کچھ کروں گا تو ہی لگے گی. یہ مطلب لگ سکتی ہے, مطلب کسی بھی طرح ہو سکتا ہے. کیا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, مطلب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنٹیجس تو ہوتی ہے نا بہت ساری چیزیں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے, وہ بڑی محبت بھری نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہے, تو آپ کے دل کے اندر اس کے لیے ایک جذبات پیدا ہوں گے, مسرور ہوں گے, خوش ہوں گے. اسی طرح سے کسی کی نظریں ہوتی ہیں وہ شعلے برسا رہی ہوتی ہیں, تو اس کے انداز کی وجہ سے ایک انسان اپنے اندر کیفیت محسوس کرتا ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو مزاج کے ساتھ بھی انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. کبھی نظر رحمت, فیضان نظر, یہ الفاظ محاورے ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اور زیادہ مؤثر ہو جاتی ہیں, اور مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ڈال سکتی ہیں. تو کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں وائرسز وغیرہ کا بھی ایک پات بن جاتا ہے, تو آنکھ سے آنکھ کی طرف وہ چیز جو ہے ٹرانسفر ہو سکتی ہے. جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا میرے خیال میں بہت کافی شافی وضاحت فرمائی ہے. تقریباً یہی باتیں ہمارے یہاں بھی لٹریچر کے اندر موجود ہیں, اور جو وظیفے مفتی صاحب نے متوجہ کیا وہی تقریباً ہے. صدقہ دے کر انسان ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرے, اور پھر باقی آخری چیز جو ہے نا وہ کیا ہے کہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, یقیناً اللہ بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. اچھے برے جیسے بھی معاملات ہیں, بالآخر آخری پاور جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ, جزاک بالکل ٹھیک. مفتی عامر صاحب سوال سنائیے گا. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام. میرے علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں زیادہ ذکر و عبادات کرنے کی تلقین کی گئی ہے, تو کوالٹی تو میٹر کرتی ہے, تو کیا کوانٹٹی بھی میٹر کرتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان راتوں میں ہمیں کیا ایکسٹرا ذکر اذکار کرنا چاہیے, کائنڈلی وہ بھی بتا دیں. ٹھیک, مناسب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر و اذکار کی خصوصیت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں تاکید نہیں کی گئی ہے, بلکہ زندگی بھر بندے کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. ہاں, یہ بتایا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں
اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ طاق راتوں میں بخشش و مغفرت اور اس راتوں میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کثرت کرنا، تو کثرت جو ہے وہ بندہ پوری زندگی اس کو اپنائے کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. رہا یہ کہ آخری عشرے میں کس چیز کو ریکمنڈ کیا جائے، تو ویسے تو بنیاد تو یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں، اللہ کا ذکر کریں، خاص طور پہ فرائض کی پابندی، اور اس میں سب سے زیادہ جس کو میں ترجیح دیتا ہوں وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک کثرت سے تلاوت کریں، ہو سکے تو ترجمہ اور تشریح اور تفسیر بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملٹیپل ملے گا. یعنی ہم کئی نوافل پڑھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ علم دین کی فضیلت بھی شامل ہوگی، نزول قرآن اور شب قدر کی فضیلت بھی شامل ہوگی، اور ماہ رمضان کا جو قرآن سے تعارف ہے وہ فضیلت بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی. یعنی اس کے فوائد ملٹیپل ہو جائیں گے اگر آپ نے فوکس قرآن کو کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ورائٹی کے طور پہ، ذائقے کے طور پہ کچھ نفل، کچھ اذکار، کچھ درود شریف یہ شامل کر لیں. بالکل صحیح، بہت مناسب، بہت مناسب. جی سوال سنائیے گا مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارا میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا گھر میں سیفٹی کے لیے کوئی اینیمل رکھنا جائز ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. گھر کی سیفٹی کے لیے عام طور پر جو ہے وہ کتا ہی رکھا جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو ظاہر ہے کہ کتے کو سیفٹی کے لیے ہی رکھیں، کہیں پر بھی رکھیں، گھر کے اندر نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بعض علاقے ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ظاہر ہے کہ جو چوکیدار وغیرہ ہوتے ہیں یا گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اویلیبل اتنی آسانی سے نہیں ہوتے گاؤں دیہات وغیرہ میں. تو وہاں پر اگر جو گھر ہوتے ہیں عام طور پر، تو گھر کے باہر چھوٹا سا ایک پنجرہ بنا دیا جائے، اس کے رہنے کی جگہ بنا دی جائے، اور وہ گھر کے باہر رہے، اور شوقیہ پالنے کے لیے نہیں، شوقیہ پالنے کے لیے مطلقاً منع ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مطلقاً منع سے مراد یعنی فقہی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے. جی ہاں، جائز نہیں ہے. لیکن اگر سیفٹی کے حساب سے رکھنا ہے تو گھر کے باہر رکھیں، کوئی گھر چھوٹا سا بنا دیں اس کے لیے، وہاں رکھیں، وہ سیفٹی کے لیے ہوگا، وہاں پر چوکیداری بھی کرے تو بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے. اور یہ کتا جو ہے یہ عین نجس یعنی نجس نجاس عین نجس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں اگر گیلا وغیرہ ہو اور آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو پھر ناپاکی کا حکم ہوتا ہے. آپ کو پاک کرنا پڑے گا. جی ہاں جی ہاں. یہ احکام صرف جانوروں میں صرف کتے اور سور کے ساتھ ہے یا اور بھی؟ سور جو ہے وہ عین نجس ہے. ٹھیک ہے، یہ عین نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کی بڑی خاصیتیں بھی ہیں، بڑا وفادار ہوتا ہے یہ، اور اپنے مالک کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہے، تو اس میں کچھ خاصیتیں بھی ہیں. لیکن بہرحال جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے. لیکن خنزیر وہ عین نجس ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے. جی ہاں. اس میں فقہی حوالے سے کوئی رائے؟ جی اچھا، اگر میں اپنی معلومات کے لیے مفتی صاحب، عین نجس میں اور اس میں آپ فرق کس طریقے سے کرتے ہیں؟ جیسے کتا جو ہے وہ عین نجس نہیں ہے، مگر گیلا اگر مس ہو جائے تو نجاست منتقل ہو جائے گی. خنزیر جو عین نجس ہے، تو فرق کس طریقے سے کرتے ہیں؟ دیکھیں، خنزیر کے کسی جز سے نا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک جز جو ہے وہ ناپاک ہے. لیکن کتے کا یہ معاملہ نہیں ہے. صحیح. ایکچولی ہمارے یہاں جو ڈیفینیشن ہے اس کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ کو معلوم ہے نا، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ مباحثات تبادلہ آراء کرتے رہتے ہیں، تاکہ اگر کہیں فقہ حنفی کا مسئلہ مجھے بتانا پڑے تو میں پوچھ کے بتانے کا پابند نہ رہوں، خود ہی بتا دوں. اچھا، کیس یہ ہے ہمارے یہاں کہ جو نجاسات کی ایک فہرست دی گئی ہے کہ صاحب یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ عین نجس ہیں. اس کے اندر پیشاب، پخانہ، خون، منی، مردار، کتا، سور کا، پھر شراب، جوکی شراب، یہ اس طریقے سے سلسلہ ایک چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو چیزیں وہ عین نجس ہے، اس میں دیگر خصلتوں سے بحث نہیں ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ عین نجس ہیں، یعنی یہ خود بھی نجس ہیں، اور اگر گیلا پن اگر ان کے ساتھ کہیں اور منتقل ہو جائے گا یا کوئی اور گیلا ہو اور اس سے متصل ہو جائے اور ویٹنس ٹرانسفر ہو جائے دس وے اور دیٹ وے، تو پھر وہ دوسرے کو بھی نجس کر دے گا، وہ متنجس کہلائے گا، وہ عین نجس نہیں کہلائے گا. یہ اصطلاحات کا فرق. صحیح.
تو وہ نجس وہ جو اٹ سیلف نجس ہے، متنجس وہ جس کو نجس کر دیا گیا، جی ہاں جی ہاں، تو اصلا نجس نہیں تھا. یہ یعنی اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ دوسری خصلتیں جو ہے، اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دوسری خصلتیں جو ہیں اس کو اس میں صرف نظر کیا گیا اس سے. ٹھیک اب آ جائیے اس خاص مسئلے کی طرف. جی کہ جو کتا ہے اس کو چوکیداری کے لیے رکھا جا سکتا ہے، جواب یس رکھا جا سکتا ہے. کیا کتے کو پالا جا سکتا ہے؟ پسند نہیں کیا گیا لیکن اس کو حرام بھی نہیں کہا گیا. یہ روایت ہمارے یہاں بھی ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے. یہ روایت ہے. تو اس وجہ سے ایک زجر، ایک توبیخ ہے. مگر کیا یہ حرمت کی حد تک ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ نہیں، حرام نہیں ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ گھر کے اندر اگر کتا موجود ہے تو اس کے نتیجے میں کمپلیکیشنز بڑھیں گے. نجاست کے حوالے سے، نجاست کے حوالے سے آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہرحال اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا وجود نجس نہ ہو. تو اس کے مس ہونے کی وجہ سے اس کے ظاہر ہے کہ کتے کو کون بتائے گا کہ یہ سارے معاملات ہیں. تو اگر اس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور ناپسندیدہ طور پر اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر کر لیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. آنات میں حرام ہے، فقہی طور پہ حرام. باقی آپ نے بتا دیا کہ باہر رکھا جائے وہ سب. اب آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ میں اگلا سوال کروں جیسے آپ کی. نہیں، کافی گفتگو ہو گئی. یہ اس کا ہمارے یہاں پہ جو ہے نا لعاب کو نجس کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، لعاب اس کا جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، یعنی لعاب ٹچ ہو گیا اس سے ناپاک کر دیا. اگر لعاب ٹچ نہیں ہوا، میرا ہاتھ گیلا ہے اور میں نے کتے کے جسم پہ ہاتھ رکھ دیا تو میرا ہاتھ نجس ہوا؟ نہیں، پھر نجس نہیں ہوگا. اچھا نہیں ہوگا، وہ الگ مراد نجاست لگے ہونا ہے. سوری، کتے کے گیلا ہونے سے مراد نجاست لگی ہونا ہے. اچھا نجاست لگی ہوئی ہے تو جو ہے وہ نجاست ہے. ویسے پانی سے گیلا ہے تو وہ نہیں. اس میں لیکن فقہ جعفریہ میں تو یہی ہے نا کہ اگر میرا ہاتھ گیلا ہے یا کتے کا جسم گیلا ہے اور ہم نے ہاتھ لگا لیا تو نجس ہو گیا. فقہ جعفریہ یہ کہ کتا ہے، اس کا لعاب بھی نجس ہے، اس کا پسینہ بھی نجس ہے، وہ خود بھی نجس ہے. اگر پانی اوپر سے گر جائے اور اس کے نتیجے میں یہ پانی جو اس کو لگ گیا ہے وہ کسی اور کو لگ جائے، کسی بھی صورت میں تری منتقل ہو جائے نا، جیسے یہ حناف میں نہیں ہے معاملہ. بالکل صحیح، مناسب. یہ اگلا سوال بیٹا میں ویسے ہی کر لیتا ہوں کیونکہ وقت ذرا کم ہے. تو بھائی لڑکیاں کانوں میں سوراخ کروا کر بالیاں وغیرہ پہنتی ہیں تو کیا جائز ہے؟ ہاں، بالی پہن سکتی ہیں. اور یہ کام لڑکیاں کریں تو جائز ہے؟ لڑکوں کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ زیب و زینت کی خاطر خواتین کو اجازت دی گئی ہے، لیکن مردوں کے لیے بالکل زیب و زینت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مشابہت ہو جائے گا پھر خواتین سے. یہ فقہی طور پہ یہ ہو جائے گا حرام ہے. اس میں اختلاف فقہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ذوق کے اعتبار سے تو میں بھی پسند نہیں کروں گا لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر بعض اختلاف. لیکن اگر کوئی شوق کے اعتبار سے پسند کر رہا ہے تو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ نہ کرے، لیکن وہ حرام نہیں ہے. چھوٹے بچوں کے حد تک تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بڑوں کے جو شباہت والا جو ایشو ہے بہت سینسیٹیو ہے، حساس ہے یہ والا معاملہ. مناسب. بس سر آخر یہ بھی سوال میں ویسے ہی کر لیتا ہوں، وقت ہمیں اس نے حالت روزہ میں پہلے آ چکا ہے، لیکن اگر حالت روزہ میں بلڈ ٹیسٹ کروائیں تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ اور ڈرپ کے ذریعے کوئی دوا لگوائیں تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے؟ یہ جو 5-6 رہ گئے ہیں مکروہ ہو جائیں گے؟ حالت روزہ کے ذریعے بلڈ ٹیسٹ کرانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک ڈرپ والی بات ہے، پہلے بھی ہم بتا چکے کہ اس میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے. بعض رات علماء اس بات کے قائل ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض رات علماء اس بات کے قائل ہیں نہیں ٹوٹتا. میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں، ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. باقی دیگر حضرات علماء کی رائے اس بارے میں دوسری ہے، وہ پہلے بیان ہو چکی. مناسب. بہت شکریہ، بہت نوازش. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.